پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم ایس میں نیا سبق شروع کریں گے۔ سبق نمبر 6، 1945 کے بعد کی دنیا۔ تو عہد قدیم میں بھارت میں اور پوری دنیا میں بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، اور ان جنگوں میں یاد رہنے والی دو عظیم جنگوں کا شمار کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے پہلی عالمی جنگ اور ہے دوسری عالمی جنگ۔ تو پہلی عالمی جنگ یہ 1914 میں شروع ہوئی تھی اور 1918 میں ختم ہوئی تھی۔ تو پہلی عالمی جنگ ختم ہونے کے بعد دنیا میں امن اور سلامتی قائم کرنے کے لیے انجمن اقوام کی بنیاد رکھی گئی تھی، لیکن انجمن اقوام یہ ناکام ثابت ہوئی اور عیسوی سن 1939 میں دوسری عالمی جنگ شروع ہو گئی۔ تو دوسری عالمی جنگ ختم ہونے کے بعد دنیا میں ایک بار پھر امن اور سلامتی قائم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی بنیاد ڈالی گئی 24 اکتوبر 1945۔ تو اس کے بعد دیکھیں گے اقوام متحدہ کا دستاویز۔ تو اقوام متحدہ کا جو دستاویز ہے اس کی شروعات تمہید سے ہوتی ہے، اور اقوام متحدہ کیوں قائم کیا گیا اس کے کئی سارے مقاصد ہیں۔ تو اس کا پہلا مقصد ہے بین الاقوامی امن اور سلامتی قائم کرنا، یعنی پوری دنیا میں امن اور سکون قائم کرنا۔ دوسرا ہے کہ امن اور سلامتی میں دخل کرنے والے عوامل کو روکنا یا امن کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں کو ختم کرنا۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر پیش آنے والے تمام مسائل کو پرامن طریقے سے یعنی شانتی سے حل کرنا۔ دوسرا ہے کہ ملک کے درمیان دوستی کے تعلقات قائم کرنا، یہ بھی اقوام متحدہ کا مقصد ہے۔ اس کے علاوہ ذات، زبان، جنس یا مذہب کے فرق کے بغیر تمام انسانوں کے لیے بنیادی آزادی یا انسانی حقوق کی جانب جذبہ احترام پیدا کرنا۔ تو اس طرح اس دستاویز سے ثابت ہوتا ہے کہ جنگ میں امن اور سلامتی قائم کرنا یہ اقوام متحدہ کا خاص مقصد ہے، ایسا کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے سرد جنگ، اس کے وجوہات اور نتائج۔ تو دوسری عالمی جنگ ختم ہونے کے بعد دنیا میں دو عظیم طاقتیں ابھر کر سامنے آئیں، ایک امریکہ اور دوسرا ہے روس۔ تو دوسری عالمی جنگ میں انگلینڈ، فرانس، روس، امریکہ یہ ایک ساتھ شامل تھے، لیکن جب جنگ ختم ہوئی تو جنگ ختم ہونے کے بعد امریکہ اور انگلینڈ روس سے الگ ہو گئے۔ جنگ کے بعد یہ دونوں طاقتیں یعنی کہ امریکہ اور روس یہ دونوں ملک پوری دنیا پر اپنا اثر قائم کرنا چاہتے تھے، یعنی اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتے تھے، اور اس دوران دنیا دو طاقتور جماعتوں اور فوجی جماعتوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ اقتدار کے دو مرکز امریکہ اور روس بن گئے تھے، اس لیے اس دور کو دو مرکزی عالمی نظام کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ تو دوسری عالمی جنگ کے بعد ان دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اچھے نہیں تھے، دونوں ملکوں کے درمیان غیر مطمئن ماحول پیدا ہوا، اقتدار حاصل کرنے کے لیے دونوں کے درمیان کھینچا تانی شروع ہوئی، تنگ حالات پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے اس دور کو سرد جنگ کا دور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو دوسری عالمی جنگ ختم ہونے کے بعد صرف دو ملک ہی طاقتور بنے، امریکہ اور روس، اور ان دونوں کے درمیان سرد جنگ کی شروعات ہوئی تھی۔ حالانکہ دوسری عالمی جنگ میں انگلینڈ اور فرانس بھی شامل تھے اور ان کی بھی فتح ہوئی تھی، مگر جنگ میں بہت زیادہ خوفناک تباہی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یہ سامنے نہیں آ پائے۔ جنگ میں ہارنے والے ملک جیسے کہ جرمنی، اٹلی اور جاپان یہ اقتصادی، سیاسی اور فوجی اعتبار سے برباد ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ روس نے جرمنی کے مشرقی علاقے پر قبضہ کر لیا، اور دوسرے مشرقی یورپ کے کئی سارے ملک جیسے کہ آسٹریا، البانیہ، ہنگیری، یوگوسلاویہ، زیکوسلاویہ، پولینڈ، رومانیہ،
بلغاریہ اور بالٹک ریاستوں پر روس نے قبضہ کر لیا تھا۔ قبضہ اس لیے کیا تھا تاکہ وہ اپنا اثر قائم کر سکے، اپنے اقتدار کو بڑھا سکے، اور اسی دوران روس نے 1949 میں ایٹمی دھماکہ کر کے امریکہ کو للکارا بھی تھا۔ اس کے علاوہ مغربی یورپ کے جن ملکوں کو برطانوی امریکی فوج نے آزاد کیا تھا، وہاں آہستہ آہستہ جمہوری نظام بھی قائم ہوا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے فوجی گروہوں میں منقسم دنیا۔ تو دوسری عالمی جنگ ختم ہونے کے بعد امریکہ اور روس یہ سب سے زیادہ طاقتور ملک تھے، اور یہ دونوں ملک اپنے اپنے علاقوں میں فوجی گروہ قائم کرنا چاہتے تھے، یعنی بڑی بڑی فوجیں قائم کرنا چاہتے تھے۔ تو دونوں ملکوں نے اپنے اپنے علاقوں میں فوجیں قائم کی، جیسے کہ روس سے بچنے کے لیے امریکہ نے شمالی اوقیانوس کے ساحل پر ناٹو نام کی ایک فوجی انجمن قائم کی 1949 میں۔ اسی طرح امریکہ نے 1954 میں سیاٹو نامی انجمن بھی قائم کی، یعنی ایک بڑی فوج قائم کی، اور ان فوجی انجمنوں کے خلاف پھر روس نے وارسا معاہدہ کے نام سے ایک بڑی فوج قائم کی، اور اس فوج میں بہت سارے ملک شامل تھے، جیسے کہ البانیہ، بلغاریہ، زیکوسلاویا، مشرقی جرمنی، ہنگیری، پولینڈ، رومانیہ اور روس۔ کئی سارے ملکوں کی فوجیں وارسا معاہدہ میں شامل تھیں۔ اس کے بعد انگلینڈ نے سینٹو نامی ایک فوجی انجمن قائم کی، لیکن بعد میں اس انجمن کی سربراہی امریکہ نے لے لی۔ اس کے بعد دیکھیں گے اصلاح جات، عدم اصلاح جات، ایٹمی ہتھیاروں کی پیداوار اور ان کا استعمال۔ تو اصلاح یعنی کہ ہتھیار ہوتا ہے، تو اصلاح جات یعنی ہتھیار بنانا، عدم اصلاح جات یعنی ہتھیار نہیں بنانا، اور ایٹمی ہتھیار یعنی کہ جو ایٹم بم وغیرہ ہوتے ہیں ان کی پیداوار اور ان کا استعمال دیکھیں گے۔ تو سرد جنگ کے دوران پوری دنیا پر اپنا اثر یعنی اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے دونوں عظیم طاقتوں کے درمیان یعنی امریکہ اور روس کے درمیان شدید مقابلہ آرائی ہوئی۔ اصلاح جات کی حریفائی اور اسلحہ کی پیداوار میں اضافے کی حریفائی ہوئی، یعنی ہتھیار بنانے کی بھی مقابلہ آرائی شروع ہوئی۔ امریکہ نے 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملہ کر کے اپنی بہادری ثابت کی، تو اس کے 4 سالوں کے بعد یعنی کہ 1949 میں روس نے بھی ایٹمی دھماکہ کر کے اپنی بہادری ثابت کی۔ تو امریکہ کے جنوب مغرب میں واقع کمیونسٹ نظام حکومت والے کیوبا کی ناکہ بندی اس نے ظاہر کی، یعنی کہ جو کیوبا تھا وہاں پر روس کی حکومت تھی جو کہ امریکہ کے جنوب مغرب میں آیا ہوا تھا، لیکن امریکہ نے اس کی ناکہ بندی ظاہر کی، اور امریکہ کے حملے کے خوف سے کیوبا کی حفاظت کرنے کے لیے روس نے ایٹمی ہتھیاروں سے بھرے میزائل والے جہاز کیریبین سمندر میں روانہ کیے۔ دو عظیم طاقتوں نے ایک دوسرے کو ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کرنے کی دھمکی دی۔ آخر کار ان دونوں ملکوں کے درمیان پہلی بار ہاٹ لائن پر بات چیت ہوئی، جس کی وجہ سے روس نے اپنے جہاز واپس لانے کا فیصلہ کیا، اور دونوں کے درمیان جو جنگ ہونے والی تھی وہ جنگ ٹل گئی۔ تو اس واقعے کو کیوبا کی کشمکش یا کیوبا کے ہنگامی حالات کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہوئی۔ دونوں کے درمیان جو غلط فہمی تھی، جو بدگمانی تھی، وہ دور ہونے لگی، اور ان دونوں ملکوں نے ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال نہ کر کے انسانی فلاح و بہبودی کے کام انجام دیے۔ اسی لیے کیوبا کے ہنگامی حالات کو سرد جنگ کے خاتمے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ تو امریکہ، روس اور انگلینڈ یہ جو ملک تھے انہوں نے ایٹمی ہتھیاروں کی اصلاح اندوزی یعنی ایٹمی ہتھیار پر پابندی لگانے کے لیے ایک صلح نامہ تیار کیا، جسے محدود ایٹمی دھماکہ بند صلح نامہ کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ یہ جو صلح نامہ تھا
یہ صلح نامہ ایک ملک کا دوسرے ملک پر ایٹمی دھماکہ کرنے پر پابندی عائد کرتا تھا، یعنی کہ روکتا تھا۔ اس صلح نامہ پر فرانس نے دستخط نہیں کیے اور اپنے ایٹمی دھماکے جاری رکھے۔ ساتھ ہی چین نے بھی اس پر دستخط نہیں کیے اور اس نے بھی اپنا ایٹمی دھماکہ جاری رکھا۔ اس کے باوجود بھی دنیا کے 5 ملک ایسے تھے جو ایٹمی طاقت والے ملک بن چکے تھے۔ اب 5 ملک کون سے؟ تو چین، امریکہ، انگلینڈ، فرانس اور روس۔ یہ 5 ملک ایسے تھے جو ایٹمی طاقت والے تھے، یعنی بم وغیرہ تھے ان کے پاس، اور ان 5 ملکوں کے پاس اتنے خطرناک ایٹمی ہتھیار تھے کہ جس سے صرف انسان ہی نہیں بلکہ پوری زیرو کائنات ہلاک ہو سکتی تھی۔ تو اس کے آگے کے جو پوائنٹ ہے وہ ہم اگلے پیریڈ میں پڑھیں گے۔